ظفر ہلالی صاحب، کلبھوشن یادو کو سزا کے بعد ہی ہمیں ایسے ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے کلبھوشن یادو کو ریمنڈ ڈیوس بنانا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہوگا اس میں؟ دیکھیے انہوں نے تو آ کے تقریر کیا ہے ان کے فارن منسٹر نے کہ ہم کسی حد تک جائیں گے ہمارے بیٹے کو پاکستان سے نکالنے اور بچا کے اناؤنس کیا ہے ایٹ دا لیول آف فارن منسٹر لوک سبھا میں. اور جب اس نے یہ کیا تھا کچھ لوگ کھڑے ہو کے ان کو سٹینڈنگ اوویشن ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائٹلی یہ بات نہیں لینی چاہیے. اور یہ جو ہمارا کیس جا رہا ہے اس وقت آئی سی جے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا سیریس کیس ہے. آج مجھے کسی نے کہا کہ ہمیں جانا ہی پڑے گا آئی سی جے، ان کے پاس جورسڈکشن ہے. کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں جورسڈکشن نہیں ہے. چلیے ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. وزارت خارجہ کے امور جو ہیں وہ بخوبی سے واقف ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جندال اور وزیراعظم نواز شریف کی ملاقات. جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی سے ذاتی ملاقات کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی بیک چینل ڈپلومیسی کا نام دیا جا رہا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں کس لیول پہ ہوتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ابھی کوئی واضح یہ اشارہ نہیں دے رہی کہ کیا یہ بیک ڈور چینل تھا، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی بھی صحیح کہ نہیں. ایک تاثر جو سامنے آیا وہ بی بی سی کی رپورٹ سے کہ یہ ایک بیک ڈور چینل تھا اور وہ پیغام لے کر آئے. لیکن حکومتی ترجمان نے اس کی تردید کی، منسٹر آف اسٹیٹ نے اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کی نجی ملاقات تھی. اب سوال یہ ہے کہ نجی ملاقات تھی تو اس کی کیا نوعیت تھی، اس کے بارے میں بھی کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اگر کوئی بیک ڈور کوئی پیغام تھا، کوئی گفت و شنید ہوئی تو اس پر بھی نہ دفتر خارجہ کو اس کا علم ہے اور نہ ہی قوم کو نہ ہی پارلیمان کو اس کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ گو مگو کی صورتحال ہے اور اس گو مگو کی صورتحال کی وجہ سے کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں. تو کلبھوشن یادو جو ہے ابھی میں ہلالی صاحب سے بھی بات کر رہی تھی، یہ بھارت اس کو ریمنڈ ڈیوس بنانا چاہتا ہے جس طرح ریمنڈ ڈیوس کا پتہ نہیں چلا کب آیا کب گیا کہاں گیا. کیا یہ ملاقات اس تناظر میں بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اب یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی رہائی کے لیے ہندوستان کوشش تو کر رہا ہے اور خاصا دباؤ بھی ڈالا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کاؤنسل ایکسیس کی بھی انہوں نے بے پناہ کوشش کی ہے اور ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ اس نے جاسوسی کی ہے اور جو ہماری بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ہم کوئی اگر سیکیورٹی معاملات پر اس قسم کی بریچ کوئی کرتا ہے تو کاؤنسل ایکسیس کے ہم پابند نہیں ہیں. اب وہ ہمیں آئی سی جے میں لے کر گئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ہمارا موقف کیا ہے. یقیناً ہماری جو فورن آفس ہے اس پہ اپنا مقدمے کا جواب تیار کر رہی ہوگی. شاہ صاحب، جب بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہو، کشمیر میں دہشت گردی کروا رہا ہو، احسان اللہ احسان کے انکشافات ہمارے سامنے ہو، اعترافی بیانات ہوں کلبھوشن یادو کے، تو ایسے حالات میں ایسی ملاقاتیں ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ کو اگر دیکھا جائے تو ٹائمنگ بہت غلط تھی اور اس پر بہت سے لوگوں نے کامنٹ بھی کیا ہے کہ اگر وہ کوئی نجی ملاقات کرنا بھی چاہتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں تو نہیں ہے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ملک کے وزیر اعظم کو ایک شخصیت آ کے ملتی ہے جس کی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم سے اتنے گہرے تعلقات ہیں اور ماضی میں بھی یہ ان کی نشستیں کروا چکے ہیں. اور کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس نوعیت کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس ملاقات. شاہ صاحب، ہماری فورن پالیسی چل کیسے رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کبھی یہ طارق فاطمی صاحب کی صورت میں نظر آتی تھی، پرائم منسٹر صاحب اس کو چلاتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ترکی جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، وہاں دورے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں. 3-4 لوگوں میں بٹی ہوئی ہے ہماری جو فورن پالیسی. سرتاج عزیز ہیں، یہ چلا کون رہا ہے ہماری فورن پالیسی؟ تبھی تو یہ کیفیت ہے، تبھی تو یہ حالات ہیں کہ کوئی فورن آفس میں اس وقت جو ہے کسی ایک پر ذمہ داری نہیں ہے. اینڈ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth، اور اس وقت یہی ہے کہ بہت سے ذمہ دار ہیں اور در حقیقت کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا. ہلالی صاحب، آپ اس سے پہلے اپنی بات کر رہے تھے کمپلیٹ، پھر میں خاور کی طرف جاتی ہوں. دیکھیے
ये इन्होंने जो बात कहा है ये सही कहा है। हम इस वक्त हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस मुल्क बिल्कुल कि हिंदुस्तान की धमकियों प्राइवेटली डिलीवर्ड या पब्लिकली एडमिनिस्टर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम बताएं लोगों को कि या हम प्रेशर में आ सकते हैं या ओपिनियन इस मामले में डिवाइडेड है। और खास तौर जब आप एक अपने प्राइवेट फ्रेंड को, दोस्त को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं उसने एक पैगाम लाया था मोदी के साथ, तो लोग जानना चाहते हैं, वो तो कोशिश करेगा कि आपको उसकी दोस्ती के फायदा ले। तो आपका उस वक्त फर्ज बनता है कहने कि देखिए आई विल वेलकम यू, मगर मैं इस वक्त समझता हूं ये गलत वक्त है। अगर इस वक्त मैं आपको वेलकम करूं एज अ फ्रेंड तो ऐसा लगेगा कि मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं व्हेन वी आर यूनाइटेड ऑन यादव। अच्छा, और दूसरी बात अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप ऐसे करें, मेरे एम्बेसडर को मिलें, उससे बात करें। मैं इधर लोगों को कंसल्ट करता हूं। अगर आप स्पेशल एनवॉय बनना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को कहें हमें लिखें और एजेंडा दिखाएं और हम बात करते हैं। मैं अपने स्टेक होल्डर से भी बात करना चाहता हूं। ये जो तरीका है कि एक दुश्मन, जहरीला दुश्मन, एक आदमी जो आपके मैंने जो 4-3 साल में बताया है कि वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, और इस नौबत पे आ गया है कि वो कहता है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी एंड इंटरनेशनल ट्रीटी को मैं स्क्रैप करूंगा इसलिए कि मेरे एक जासूस को आपने पकड़ा है। आई एम सॉरी, ये वक्त नहीं है ऐसे आदमी को रिसीव करना और ऐसे बातें उसके साथ करना और दोस्ती मुलाकात की। टाइमिंग मैं खबर से पूछ रही हूँ। कोई शक नहीं कि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मैं दोबारा उसी तरफ जाऊंगा जो मैंने शुरू का आर्गूमेंट है। देखें, हमारा इंडिया के साथ मसला क्या है शुरू दिन से। हमारी तीसरी चौथी जनरेशन लड़ रही है, हम सफर कर रहे हैं, हमें इतनी बड़ी हम फौज बनाई है, हमारा एनिमी नंबर 1 कौन है? इंडिया है। इशू क्या है? इशू सबसे बड़ा इशू हमारा इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू है। बिल्कुल। और कश्मीर के हालात आजकल क्या है पूरी दुनिया के सामने नजर आ रहा है। तो इस मौके पे क्या ऐसी मुलाकात हमें जेब देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ऐसी मुलाकात करें? अगर की है तो फिर लोगों को बता दें सबके सामने कि ये इस मकसद के लिए थी। आपके बेटे, आपके दामाद उनको रिसीव करते हैं, पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई उसका इल्म नहीं है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का कोई इल्म नहीं है कि जी कौन साहब आए चले गए। आप उनको ले गए वहां पे, आपने मरी में ले मुलाकात की, उसके बाद ने कहा जी हमारा पर्सनल, वो भी अगर खबर ना छपती, वो खबर अगर उसकी ब्रेक ना होती तो ये बिल्कुल नहीं बताते। और मैं शाजिया आपको बताऊं, ये बावसूख जराए से आपको बता रहा हूं, ये पहले भी आते रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती इस हुकूमत के लिए ये खबर इस दफा ब्रेक हो रही है। उस दिन भी इन्होंने सारे अपने ट्रैक्स कवर किए हुए थे, वो तो अचानक से वो किसी भले मानस के हाथ खबर लग गई या किसी इसको किस लीक्स का नाम दिया जाए? खबर को पता चल गया कि यार ये इस तरह डॉन लीक से तो हमारी जान नहीं छूट रही, डॉन लीक से तो हमारी जान नहीं छूट रही, इसको किसका नाम दिया जाए? तो वो खबर लीक करके उस दिन भी सारा दिन 4-5 घंटे वो खबर चलती रही। उसके बाद अब पूरे का पूरा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मीडिया सेल था शाजिया, वो बिल्कुल उनको वो चुप करके बैठे हुए थे और कोई उस पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। और शाम को फिर ट्वीट किया गया कि जी हाँ वो हमारे पर्सनल दोस्त थे। तो वो बिल्कुल इसी तरह चलना था, अगर ये वो निकल जाना था उन्होंने, ये खबर ब्रेक ना होती। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सोचने की बात है जी किसी भी जी जफर हिलाली साहब, अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जंदाल की मुलाकात को इस तनाजुर में देखा जाए कि एक तरफ कश्मीर में भारतीय जहारियत है, कलभूषण के इंकशाफात हैं, एहसानुल्लाह एहसान के इंकशाफात हैं, लेकिन फिर भी जनरल से मुलाकात, जिसे कभी ज़ाती हैसियत की मुलाकात कहा जाता है, कभी से बैक चैनल डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, तो अगर तो वाकई ये बैक चैनल डिप्लोमेसी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, तो क्या एक वाहिद बैक चैनल डिप्लोमेसी ही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात को बेहतर करने के लिए? शाजिया देखिए, बात सीधी सादी है। अगर हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ अच्छा होता तो बैक चैनल डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं होती। हम सीधा उनसे बात कर सकते थे और बात बोलते थे, जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनकी हैं, हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते और स्ट्रेट फेस टू फेस कर सकते। क्यों बैक चैनल? बैक चैनल नहीं है, ये है सीक्रेट डिप्लोमेसी। और सीक्रेट डिप्लोमेसी शाजिया जो है बहुत से मुल्क में होता है और अच्छी बात है, इससे फायदा भी होता है, इससे प्रोग्रेस भी होता है। अब आपको मैं 2 मिसाल देता हूं सीक्रेट डिप्लोमेसी से जिसका बहुत बड़ा फायदा है। एक,
امریکہ اور چین جس میں ہمارا بھی ہاتھ تھا وہ اتنا سیکرٹ تھا شازیہ کہ امریکن پریزیڈنٹ اور پاکستان کا سفیر امریکہ روز گارڈن میں مل کے ایک ایک سے بات کرتے تھے. پاکستان کا سفیر وہ واپس جاتا تھا ایمبیسی کو اور وہ خود اپنے ہاتھ سے رپورٹ لکھ کے وہ ریڈ سیل سے سگنیٹ رنگ ڈال کے سیل کر کے یحییٰ خان کو بھیجتا تھا اور یحییٰ خان کا جواب جو آتا تھا وہ بھی اسی طریقے سے آتا تھا. نا مجھے اس لیے پتا یہ ہے کہ آغا ہلالی صاحب میرے والد صاحب تھے وہ امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر اس وقت. تو کہنے کی بات یہ سیکرٹ چینل ہوتا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے, اس میں ترقی ہوئی, بہت بڑا فائدہ ہوا مانے امریکہ اور چائنا کو, پوری دنیا کو فائدہ ہوا. اوزلو اکارڈ جو ہوا ہے وہ بھی بٹوین جو فرسٹ نیگوسیشنز ہوئے پیلسٹینین سے اور سے وہ بھی سیکرٹ ڈپلومیسی ہوا. تو سیکرٹ ڈپلومیسی برا چیز نہیں ہے. انفارچونیٹلی لیکن جن تناظر کا میں نے ذکر کیا کلبھوشن کے انکشافات, احسان اللہ احسان, کشمیر میں بھارتی جارحیت, ایسے میں جندال کا یہاں آنا, پھر اسے کبھی ذاتی ملاقات کہنا, ایسے میں اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں وہ سیکرٹ ڈپلومیسی نہیں ہے, کوئی سیکرٹ نہیں تھا کہ جندال ادھر آیا. دیکھیے جندال جب بھی نواز شریف صاحب سے ملا ہے سب کو پتا چل گیا ہے, کٹمنڈو میں ملا, دلی میں ملا, لاہور میں ملا, سب کو پتا چل گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیکرٹ نہیں ہے, وہ ان اناؤنسڈ, اور ان اناؤنسڈ جو ہوتا ہے اس میں کیا نقص ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, جب ان اناؤنس ہوتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یار انہوں نے زیادہ سوچا نہیں, انہوں نے کہا ہاں آنا چاہتے ہو آ جاؤ, مانے کہ ومزیکل ڈپلومیسی ہے, یہ کوئی فورتھ تھاٹ نہیں ہے. اور جو نیشنل سٹیک ہولڈرز ہے پاکستان سے ان کے ساتھ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے, میرا دوست آ رہا ہے, چلو یار دوست ہے چلو لے آؤ. اور دیکھیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. آج ہندوستان میں آپ یقین کریں گے کہ ہندوستانیاں کہہ رہے ہیں کہ جندال نے جا کے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے اگر تم کلبھوشن جادھو کو تم پھانسی دو گے تو تمہارا پانی ہم روکیں گے, انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم رد کریں گے. اب دیکھیے مجھے نہیں پتا یہ میسج آیا ہے کہ نہیں, مجھے مگر ایک چیز میں یہ بتاتا ہوں, دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ. ایسا پرسپشن ہونا بھی اچھا نہیں ہے. دوسری چیز, دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تو یار دوستی میں آیا, اس کے پاس کیا کہتے ہیں اسٹیل ملز ہیں ہندوستان میں, لوہے کے فیکٹریز ہیں, وہ ٹرانسشپمنٹ فیسلٹیز چاہتا ہے تھرو پاکستان فرام افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلک سے اس کے اپنے لیے. اور تیسرے لوگ کہتے ہیں یار یہ کچھ نہیں ہے, یہ 2 لوہار مل رہے ہیں اور اپنی بزنس کے بارے میں بات کریں. دیکھیے یہ اس کا امپیکٹ جو ہوا ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے. خبر ذاتی مفاد کی ملاقات, یہ ملکی مفاد میں یہ ملاقات ہے, یا جو مسائل اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان چل رہے ہیں, یا جن معاملات کی بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب ان کو سیٹل کرنے کی پرسیپشن بھی آ رہی ہے, تو یہ ملاقات کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے پھر؟ اچھا شادیہ 3-4 ایشوز ہیں جو ہم گڈمڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو جسے آپ نے کہا کہ جی کیا فارن آفس لیول پہ نہیں ہونی چاہیے, اگر بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے تو فارن آفس شروع دن سے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا پورٹ فولیو ہے فارن منسٹر کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور وہ پوری دنیا کے ساتھ جو بھی ڈپلومیسی کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب خود کر رہے ہیں, پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں. ریکارڈ لیول پہ انہوں نے وہ فارن ٹرپس کیے ہیں. میں نے جب ان کے پہلے 2.5 سال کے اندر وہ میں نے سٹوری کی تھی, آدھے سے زیادہ ٹائم انہوں نے فارن ٹرپس پہ گزارا تھا, تو وہ خود تو ڈپلومیسی میں ایکٹیولی انوالو کر رہے ہیں. اور کوئی کام کریں نہ کریں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو انگیجمنٹس ہیں اس میں سارے پرائم منسٹر صاحب خود انوالو ہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ کیا انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک تو دیکھیں جب سے بھی پاک اور ہند کی ڈویژن ہوئی ہے, ایک کشمیر کا ایشو شروع دن سے ہے. جب تک کشمیر کا ایشو سیٹل نہیں ہونا, چاہے آپ بیک ڈور کریں اوپن ڈور کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں دیکھیں اب انڈیا جس طرح ننگی جارحیت کر رہا ہے کشمیر کے اندر, آج کل خبر چلی تھی کہ اب وہ فورن جو کہتے ہیں کہ ایئر اٹیکس بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں اپنے کشمیر کے اندر مجاہدین کے خلاف. اس کے علاوہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیک ڈور میں دھمکی دے رہے ہیں, انہوں تو پہلے مودی نے دھمکی دے دی ہوئی کہ میں آپ کا پانی بند کر دوں گا. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا فورم نہیں جس پہ انڈیا ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے. سارک کا آیا وہ انہوں نے کینسل کروا دیا سب سے مل کے. اس کے علاوہ فورن سیکٹری لیول ٹاکس وہ اسکیڈول کر دی. اس کے علاوہ انٹیریئر سیکٹری لیول ٹاکس تھی وہ ختم ہو دی. وہ تو کسی بھی لیول پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس سارے
وہ معاملے میں جب جندال آتا ہے تو ڈیفینیٹلی سوالات اٹھتے ہیں. اور اس موقع پہ جب انڈیا ہمیں ڈائریکٹ دھمکیاں دے رہا ہے, اب یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارا ذاتی دوست ہے, اور وہ کہہ کون رہا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کون ہے؟ ان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پارٹی آفس نہیں ہے, وہ چونکہ ایک فیملی ممبر ہے, ان کو فیملی ممبر کے طور پر کر دیا. اب جب خبریں آئیں تو اب مریم اورنگزیب جو ہیں, وہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, یہ صرف پرسنل لیول پہ ٹاکس تھیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس ملک کو پرسنل فیفڈم کے طور پر چلا رہے ہیں, اس طرح چلا رہے ہیں کہ جیسے ان کا ایک فیملی بزنس ہے, تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جمہوریت کو آپ خطرہ کر دیا. یہ چند اینکر پرسن ہیں, یہ جمہوریت کے خلاف ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ہیں, الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہیں. ہم بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہی بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, آپ جو مرضی کریں, لیکن جمہوریت کا جو احساس ہے, جمہوریت کی جو بیسک کیا ہے, جمہوریت کی بیسکس یہ ہے کہ آپ اس میں شفافیت ہوتی ہے, آپ لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہو. اب یہاں بھی ہوتا ہے ایک جو سجن جندال ہے, اس کا جو اجیت دوول ہے انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اس کے ساتھ اس کے روابط اور اس کے جو اس نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں بلوچستان کے بارے میں اور اینٹی پاکستان کے حوالے سے اس کا مختلف اوقات میں جو رول رہا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا پرسنل دوست ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کسی بھی ملک کا وہ 24 گھنٹے انڈر اوتھ ہوتا ہے, تو وہ جب اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی پرسنل لائف کچھ نہیں ہوتی. جب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں تو پھر آپ اس ملک کی آپ ساری ذمہ داری آپ پہ. جی